پڑھیں عبارت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اثبات عذاب القبر. الفصل الاول عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اذا سئل فی القبر، کہ مسلمان بندے سے جب قبر میں سوال کیا جائے گا، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو فذالک قولہ، یہی مطلب ہے اللہ کے اس ارشاد کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ جمع دیتے ہیں ایمان والوں کو بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو قول الثابت سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی گواہی دینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وفی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ایک روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، کہ یہ آیت اتری عذاب قبر کے بارے میں، کہ یقال لہ، کہ قبر میں مردے سے پوچھا جائے گا من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عذاب قبر سے متعلق جو ضروری باتیں تھی، ابحاث تھی، وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ذکر ہوئی. امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو محفوظ کیا ہوگا. اب یہ پہلی روایت ہے اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان بندے سے جب قبر میں سوال کیا جائے گا. تو دیکھیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سوال و جواب اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ حیات ہو. حیات ہوگی تو سوال و جواب ہوں گے نا. یہ برزخ کی اور قبر کی زندگی پر ایک صراحتاً دلیل ہے. اب ایک سوال یہاں پر اٹھا ہے اذا سئل فی القبر میں، کہ یہ جو قبر میں سوال و جواب ہے، آیا یہ مسلمان، کافر، منافق تینوں سے ہوں گے؟ قبر کے جو سوال و جواب ہے یہ مسلمان، کافر، منافق تینوں سے ہوں گے، یا صرف مسلمان اور منافق سے ہوں گے؟ سمجھ میں آ رہی؟ اس بارے میں دو رائے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سیوطی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، یہ تین حضرات، علامہ سیوطی، علامہ ابن قیم اور حافظ ابن عبد البر رحمہم اللہ تعالی، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ قبر کے یہ تین سوالات صرف مسلمان اور منافق سے ہوں گے. قبر کے یہ تین سوالات کس سے ہوں گے؟ مسلمان اور منافق سے ہوں گے، کافر سے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ان سوالات کا مقصد ممتاز کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ممتاز کرنا. جانتے ہیں؟ یعنی فرق واضح کرنا ہے نا، فرق واضح کرنا ہے. تو چونکہ مقصد ممتاز کرنا ہے تو اس کی ضرورت مسلمان میں ہے اور منافق میں، تاکہ فرق صاف ہو جائے. باقی کافر تو اپنے کفر کی وجہ سے دنیا سے ہی ممتاز تھا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں. بات سمجھ گئے؟ تو کافر تو اپنے کفر کی وجہ سے دنیا سے ہی ممتاز تھا.
واضح تھا تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت کہاں پڑے گی؟ مسلمان میں اور منافق میں. دوسرا قول جو جمہور کا ہے، جمہور کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سوالات مسلمان، کافر، منافق تینوں طبقات سے ہوں گے. تو جمہور کے نزدیک یہ سوالات تینوں طبقات سے ہوں گے، اور کافر سے سوال کا مقصد اس کو ملزم ٹھہرانا ہوگا. کافر سے سوال کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کو ملزم ٹھہرانا ہوگا، تاکہ اس کا جرم جو ہے نا وہ اس پر ثابت ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نا اقرار جرم. تو مجرم سے اس کی زبانی اقرار کروایا جائے گا، پتہ چلے کہ یہ اقراری مجرم ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو اس مقصد سے اس سے سوال کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ جی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بے شک جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، بہت غور سے سنیں، اور اس کے ساتھی اس سے واپس روانہ ہونے لگتے ہیں. اس سے واپس روانہ کیا مطلب؟ یعنی کفن دفن سے فارغ ہو کر، تدفین ہو گئی، دعا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جب ساتھی واپس جانے لگتے ہیں تو انہو لیسمع قرع نعالہم، تو وہ ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. کس کی؟ جوتوں کی آواز بھی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سنتا ہے. اتاہ ملکان، ابھی یہ کیفیت چل رہی ہوتی ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اور اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان، پھر پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہا کرتا تھا اس شخصیت کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں. تو شخصیت سے مراد کون ہے؟ تو راوی کہتے ہیں لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوگا. اب وہ فرشتہ قبر میں آپ کا نام نہیں لے گا، سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ تو یہاں تک سوال کرے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، لیکن یہ سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ تو راوی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بھئی اس شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، اگر یہ سوال مومن بندے سے ہوا قبر میں تو وہ تو فٹ سے جواب دے گا، أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جائے گا، یعنی اس مومن بندے سے، انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ذرا دیکھ لو تیرا وہ ٹھکانہ جو جہنم میں ہے، قد أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، تحقیق کہ اللہ پاک نے اس ٹھکانے کو تبدیل کر دیا جنت کے ٹھکانے سے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. یہاں تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ پختہ کرنا. کیا کرنا ہے؟ پختہ کرنا. یہ بات آگے آ جائے گی. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، یہ مومن بندہ اپنی قبر میں ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا. دونوں سے مراد جہنم والا بھی اور جنت والا بھی. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ، جہاں تک منافق اور کافر کا معاملہ ہے تو ان سے قبر میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کیا کہا کرتے تھے اس شخصیت کے بارے میں؟ فیقول، وہ کہے گا، لا ادری، مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتا. کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے تو میں نے بھی نہیں مانا. سمجھ میں آ گئی؟ میں تو انہی کے پیچھے چل رہا تھا. فیقال، تو اس سے کہا جائے گا، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے پڑھا. درا یدری کے معنی آتے ہیں جاننا، اور تلا یتلو کے معنی آتے ہیں پڑھنا. تو بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز کوشش کر کے جاننی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز سامنے تحریری شکل میں مل جاتی ہے. تو مقصد کیا تھا کہ نہ تو علم کے سیکھنے کے لیے نکلا، نہ تجھ تک جو علم آ رہا تھا تو نے اس کو بھی نہیں پڑھا.
سمجھ میں آ گئی؟ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی نہ تو نے اس کو پڑھا. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جائے گی. مطارق کہتے ہیں کس کو؟ ہتھوڑا کو. یہ چھوٹا والا نہیں، بڑا والا. بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے نا، اس سے اس کو ایک ضرب لگائی جائے گی. فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، تو یہ ایسی چیخ مارے گا کہ جس کو وہاں موجود ساری مخلوق سن لے گی سوائے ثقلین کے. سوائے کس کے؟ ثقلین کے. ثقلین سے مراد جن و انس. جنو. تو اس ہتھوڑے کی جو ضرب ہوگی اور اس کی شدت سے جو تکلیف ہوگی، اس چیخ کو ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے. اعاذنا اللہ منہم. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے قبر کی کیفیت. بہت اہم حدیث ہے دوستو، اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جائے گا اور اس کے ساتھی اس سے واپس جانے لگیں گے. تو یہ جملہ بطور عرف و عادت کے فرمایا گیا، بطور عرف و عادت کے فرمایا گیا، ورنہ وہ باقی باتوں کی آواز بھی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. یعنی کوئی لکیر کا فقیر بن کے کہے کہ بھئی حدیث سے تو ثابت ہوا کہ صرف جوتوں کی آواز آتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ جوتوں کی تو آتی ہے لیکن تلاوت کی نہیں آتی. کوئی اگر یہ کہے عقل کل کہ جوتوں کی آتی ہے لہذا تلاوت کی نہیں آتی ہے، دعا کی نہیں آتی ہے، انکار کرے اس کا، تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ایک فقاہت چاہیے. اس لیے محدثین نے فرمایا کہ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، یہ کیا ہے؟ عرف و عادت کے طور پہ فرمایا، ورنہ باقی جو بات چیت قریب میں ہوتی ہے وہ اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. ایک انسان اگر پیروں میں پہنے ہوئے جوتوں کی آواز سن رہا ہے تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تو زیادہ اونچے ہوتے ہیں نا، وہ تو بطریقہ اولا سنے گا. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ فرمایا اتاہ ملکان فیقعدانہ. اتاہ ملکان، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جملہ حقیقت میں کنایا ہے سرعت اتیان ملک سے. یہ جملہ کیا ہے؟ اصل میں کنایا ہے سرعت اتیان ملک، فرشتوں کے بہت ہی جلدی پہنچ جانے سے. یعنی جیسے ہی یہ رشتہ دار اعزہ جب قبر بند کرتے ہیں نا، فارغ ہوتے ہیں، تو اسی آنن فآنن یہ فرشتے اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کنایا ہے سرعت اتیان ملک سے. گویا یہ اشارہ کیا کہ ابھی یہ صاحب قبر جانے والوں کے جوتوں کی آواز ہی سن رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں فرشتے پہنچ جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ کہ ابھی یہ صاحب قبر جانے والوں کے جوتوں کی آواز ہی سن رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں اس کے کہ اتنے میں یہ فرشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ گویا اشارہ کیا کہ فرشتوں کا قبر میں پہنچنا کیا ہے؟ بہت ہی جلدی ہے، سرعت کے ساتھ ہے. یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تیسری بات آگے کہ سوال ہوا. اب آپ کے سامنے تو یہاں ایک ہی سوال ذکر ہے نا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ باقی سوالات کا اوپر ذکر آیا من رب کا. اسی طریقے سے ایک سوال ہوگا ما دینوں کا، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اصل جو سوال ہے وہ ہے تیسرا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ اصل سوال یہ ہے، اس شخصیت کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سوال ہوگا. اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ چونکہ قبر کے اندر نہ فرشتے نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا ہے، سمجھ گئے؟ نام نہیں لیا ہے،
تو لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ یہ قبر والا کیسے سمجھ رہا ہے کہ حاذا کا مشار الیہ کون ہے؟ سمجھ میں آ گئے؟ ایک اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں، ایک علمی نقطہ ہے. یہاں تو کسی کا نام نہیں آیا، تذکرہ نہیں ہوا. اسی وجہ سے ایک طبقے نے جو اہل بدعت ہے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اس جملے میں چونکہ حاذا اسم اشارہ کا استعمال ہوا ہے. کس کا استعمال ہوا ہے؟ حاذا اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ جو ہے یہ حاضر محسوس کے لیے آتا ہے. یہی ہم نے پڑھا ہے. اسم اشارہ کس کے لیے آتا ہے؟ حاضر کے لیے، محسوس کے لیے. وہ چیز جو کہ موجود بھی ہو اور محسوس بھی ہو. سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے کہا چونکہ حاذا اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ حاضر محسوس کے لیے ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت قبر میں کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں. اور اس سے انہوں نے اس عقیدے کی بنیاد رکھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اس حدیث سے اور حاذا کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا. چونکہ ایک استدلال ان کا حدیث سے ہے، علمی ہے، تو جواب بھی علمی انداز میں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ سنجیدہ بحث کا جواب ہمیشہ علمی ہونا چاہیے. محدثین نے، شارحین نے اور جمہور نے اس کے چند جوابات دیے. پہلا جواب یہ دیا گیا کہ حاذا اسم اشارہ یہاں پر اشارہ ذہنیہ کے طور پہ آیا ہے. حاذا جو اسم اشارہ ہے یہ کیا ہے؟ اشارہ ذہنیہ کے طور پر ہے. ہر جگہ محسوس حاضر کے معنی میں نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے. یہاں کس کے لیے ہے؟ اشارہ ذہنیہ کے طور پر ہے. اور یہی بات لکھی علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ میں. چونکہ دیکھیں نا، عقیدہ بنانے والوں نے دلیل نحوی بات کو بنایا نا، تو جواب میں آپ کو نحوی دلیل چاہیے. بات سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا حاذا اسم اشارہ اس کے لیے آتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نحات سے پوچھ لیتے ہیں. اور فن نحو کے اندر علامہ ابن حاجب کا جو مقام ہے وہ مسلم ہے، کافیہ ابن حاجب والے. تو علامہ ابن حاجب نے کافیہ میں اس مقام پر لکھا ہے کہ یہ جو حاذا ہے یہ کیا ہے؟ اشارہ ذہنیہ. یہ اشارہ ذہنیہ ہے، یعنی فرشتے اور صاحب قبر دونوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اس حاذا اسم اشارہ کا مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ دونوں کے ذہن میں آپ علیہ السلام ہی کا تصور موجود ہے، تو اس کے لیے پھر مشار الیہ کا سامنے ہونا، محسوس ہونا، موجود ہونا، مبصر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل بخاری شریف کی بالکل ابتدائی روایات میں انشاءاللہ آئندہ سال آپ حضرات پڑھیں گے. حدیث ہرقل ہے. حدیث ہرقل جو روم کا مشہور بادشاہ گزرا ہے نا، تفصیلی روایت تو وہیں آئے گی اپنے مقام پر. لیکن آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت مسلمانوں کی پیش ہوئی تھی. کچھ ذہن میں ہے؟ یہ تفصیلی روایت وہاں آئے گی. خیر، اصل میں حضور علیہ السلام نے جو خط بھیجے تھے نا پوری دنیا کے بادشاہوں کو، تو ایک خط جو ہے وہ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھیجا تھا. ہرقل کو.
تو اس نے جب خط پڑھا تو فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا، بہت سمجھدار سنجیدہ آدمی تھا. اس نے کہا کہ عرب کا کوئی شخص اگر موجود ہو تو اس کو میرے دربار میں لایا جائے. اور انہی دنوں ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں رضی اللہ عنہ بنے. ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام پہنچا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا عرب کے کچھ لوگ تو ہیں، تو اس کو بلایا گیا. اب وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، تفصیلی سوالات و جوابات ہے، عجیب و غریب ہے. تو اسی میں ہے کہ جب یہ گیا ہرقل کے سامنے تو ہرقل نے ایک سوال یہ پوچھا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم لوگ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے جب ان کی بعثت ہوئی؟ یعنی یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیدا تو تمہارے درمیان ہی ہوئے نا. تو پیدائش کے بعد اور نبوت ملنے سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے تھی؟ تو وہاں بھی دیکھیں اس نے نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ حاضر رجل. تو نہ ہرقل نے نام لیا ہے، نہ حضرت ابو سفیان نے نام لیا ہے، لیکن جواب دیا ہے، اس لیے کہ دونوں کے ذہن میں تھا کہ حاضر رجل کے مصداق کون ہے؟ حضور علیہ السلام. اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ ذہنیہ، تو اشکال ہی نہیں ہے. اچھا، دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حاضر رجل اس طور پہ فرشتہ کہے گا کہ قبر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی. کیا دکھائی جائے گی؟ شبیہ. جیسے آج کل تصویر ہے نا، اب اگر آج کی دنیا ایک شخص کا عکس لے کر اس کے لاکھوں وہ بنا سکتی ہے تو اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شبیہ مبارک قبر میں دکھائی جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا کہ بھئی اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سمجھ گئے؟ تو آپ علیہ السلام کی ذات نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی کیا ہوگی؟ شبیہ ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور میں بہت بڑے استاذ الحدیث گزرے ہیں نا مولانا موسیٰ خان صاحب. ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، خاص طور پہ درود شریف کا مجموعہ ہے البرکات المکیہ کے نام سے. تو حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. حضرت فرماتے ہیں، سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی. سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. یعنی ہم تو موت کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ قبر میں آپ علیہ السلام کی شبیہ مبارک ہے. ہمارے اکابر اتنے بڑے عاشق تھے دوستو. سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. 2 جوابات ہو گئے. تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس جملے میں کچھ الفاظ محذوف ہے جو عموماً احادیث میں ہوتے ہیں، یہاں بھی کچھ محذوف نکالنا پڑے گا. اور وہ محذوف کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. محذوف کیا نکالیں گے؟ الذی بعث فیکم، وہ شخصیت، وہ ہستی جو تم میں مبعوث ہوئی، ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ محذوف ہے یہاں پر. چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ یہ سوال فرشتہ اس طور پر کرے گا کہ اس صاحب قبر کی قبر سے لے کر مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کی روضہ مبارک تک کے درمیان کے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں گے. کیا کر دیے جائیں گے؟ اب اگر کوئی کراچی میں اپنی قبر میں دفن ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، تو اللہ پاک درمیان کے تمام حجابات کو، دیواروں کو، رکاوٹوں کو درمیان سے ہٹا دیں گے، اور یہ فرشتہ کہے گا بھئی اس شخص ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. تو اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، قادر مطلق بادشاہ ہے. تو یہ صاحب قبر آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اگر اس نے دنیا میں آپ پر ایمان رکھا ہوگا تو جواب دے سکے گا، ورنہ کہے گا کہ لا ادری، مجھے تو نہیں پتا.
سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ مومن بندہ جواب دے دے گا تو فرشتہ کہے گا انظر الی مقعدک من النار۔ حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں ہر بندے کے لیے آخرت کے 2 ٹھکانے بنائے ہیں۔ کتنے ٹھکانے بنائے ہیں؟ 2 ٹھکانے بنائے ہیں۔ لیکن ان 2 ٹھکانوں میں کون سا ٹھکانہ اس کی ملکیت میں آتا ہے، یہ فیصلہ کہاں پر ہوگا؟ قبر میں ہوگا۔ بنا تو 2 دیے اللہ پاک نے، زندگی گزر جائے گی، قبر میں جا کے حتماً طے ہو جائے گا کہ بھئی کس گھر کے کاغذات میں۔ اس لیے استاد جی کے الفاظ وہاں یہ ہے کہ سیٹیں 2 بنائی گئی لیکن کنفرم قبر میں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ٹھکانے تو 2 ہیں لیکن کون سا کنفرم ہے یہ کہاں پر ہوگا؟ قبر کے اندر ہو جائے گا، تو وہاں پہ طے ہو جائے گا کہ بھئی یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جب وہ منافق یا کافر ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا کہ میں تو جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، لوگ جو بات کر رہے تھے میں بھی وہی کر رہا تھا۔ تو فرشتہ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا۔ یہاں بات سمجھ لیں دوستو کہ جو تلیتا ہے یہ خلاف قاعدہ استعمال ہوا ہے، ورنہ ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے؟ تلوتا۔ اس لیے کہ تلا یتلو کا باب ہے نا دوستو، تلا یتلو کا باب ہے، اور اس کا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہ تلیتا نہیں ہے، تلوتا ہے۔ لہٰذا یہاں جو تلیتا استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ خلاف قاعدہ استعمال ہوا۔ کیوں؟ دریتا کے ساتھ وزن کو برابر کرنے کے لیے۔ کس کے ساتھ؟ دریتا کے ساتھ وزن کو برابر کرنے کے لیے۔ اور ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث آپ ابھی پڑھ کے آئے، غیر خزایا ولا ندامہ، وہاں بھی یہ بحث ہوئی نا، غیر خزایا ولا ندامہ، تو وہاں بھی جو ندامہ ہے وہ خلاف قاعدہ جو ہے ندامہ استعمال ہوا ہے، خزایا کا وزن برابر کرنے کے لیے۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، آگے فرمائے کہ یہ اس کی جو چیخ و پکار ہوگی یہ ہر مخلوق سنے گی غیر الثقلین۔ ثقلین کا مصداق کیا ہے؟ انسان و جنات، جن و انس جو ہے وہ ثقلین کہلاتے ہیں۔ 2 چیزیں جمع ہو گئی تو ثقلین بن گئی، جیسے سورہ فلق سورہ ناس جمع ہو گئی تو معوذتین بن گئی۔ تو جن و انس جب بیک وقت جمع ذکر کیے جائے تو کہتے ہیں ثقلین۔ تو اس کا مراد کیا ہے؟ مصداق اور مراد جن و انس۔ سوال یہ ہے کہ ان کو ثقلین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لفظ ثقلین ثقل سے ہے، ثقل کہتے ہیں کس کو؟ بوجھ کو، اور اس مخلوق کا بوجھ جو ہے نا ثقل، وہ زمین پر ہے۔ کس پر ہے؟ زمین پر اس کا بوجھ ہے، ایک کا ظاہری ہے اور ایک کا باطنی ہے۔ تو اس بوجھ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو تعبیر فرمایا کس سے؟ ثقلین سے تعبیر فرمایا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ آخری بات کہ غیر الثقلین سے فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ باقی سب مخلوق سنتی ہے نا، یہ نہیں سنتے۔ تو سوال یہ ہے کہ جن و انس اس کیفیت کو کیوں نہیں سن پاتے؟ اس میں کیا علت ہے؟ اس میں کیا علت ہے؟ اس کے 2 جوابات دیے گئے دوستوں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اگر یہ کیفیت اور یہ آوازیں ہم پر کھل جائے تو پھر تو ایمان بالغیب نہیں رہا نا، ہے نا؟ پھر تو ہم نے کانوں سے سن لیا یا آنکھوں سے دیکھ لیا نا، پھر تو ایمان بالغیب نہیں رہا۔ اور ہم سے مطلوب کیا ہے؟
ایمان بالغیب، کہ قبر کی زندگی کو اندر سے دیکھا نہیں لیکن ایمان لانا ہے، حشر کی زندگی کو دیکھا نہیں مگر ایمان لانا ہے. تو اگر یہ کیفیت کھل جائے اور انسان سن لے تو پھر تو ایمان بالغیب ختم ہو گیا، اور ہم سے مطلوب وہ ہے. ایک جواب. دوسرا جواب وہ دیا گیا جو ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی کہ اگر یہ کیفیت اور چیخ و پکار اللہ پاک کھول دیں تو پھر تو یہ انسان مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گا. کیا کرے گا؟ مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گا، اس لیے کہ وہ تو ایسی ایک ہیبت اور ہولناکی والی کیفیت اور منظر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پھر تو انسان کو وحشت ہوگی، قبرستان جائے گا نہیں، میت کو لے جائے گا نہیں، دفنائے گا نہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا کرم ہے دوستو. قبر یہ انسان کے لیے اس دنیا میں ایک پردہ ہے. پردہ، یہ پردہ ہے. اللہ پاک بیچ میں یہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اگر یہ پردہ نہ ہو تو پھر تو ہم بہت سارے معاملات میں گر جائیں گے دوست. اس پردے کے اندر پھر اللہ پاک اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، فضل کا فرمائے، سختی کا فرمائے، شدت کا فرمائے، جو ہو وہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے. لیکن انسانی دنیا سے اللہ پاک ایک حجاب اور پردے کو کیا فرما دیتے ہیں؟ حائل فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم قبرستان جا سکتے ہیں، جاتے ہیں اور تدفین کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں. وہ ساری کیفیت اللہ پاک پوشیدہ فرما دے. اب الا ماشاء اللہ کہیں شاذ و نادر کوئی واقعات پیش آ جائیں کہ کہیں اللہ پاک قبر کے عذاب کو دنیا کے لیے کھول دے یا ثواب کو کھول دے. وہ چند ایک واقعات ہوتے ہیں جو گنے چنے بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور عبرت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن عمومی ضابطہ اور ترتیب اللہ پاک کے ہاں یہ نہیں. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو بہرحال یہ بنیادی حدیث تھی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.